امام باقر فرماتے ہیں ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا، ہرنی آ گئی دوڑی دوڑی، تو امام اندر عبادت کر رہے تھے تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی، فرماتے ہیں میں بند کرتا، یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں بار بار جاتی، میں اس کو روکتا، تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ایک ہرنی ہے اندر آنا چاہ رہی ہے، تو فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو، جانور ہے، آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ کہتے ہیں وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے، تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے ہرن، شام کا وقت ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا، فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا ہے، آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے، کہتے ہیں ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن، تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ، اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، دستک دی، وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں، میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے، میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں، سویرے بیچنے تھے، سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے، آپ رات کو جانے کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے۔ امام صاحب نے 20 دینار دیے، بچے پکڑے، واپس لائے۔ امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی، میں رو پڑا، اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا ہی مداوع کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے، جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا، لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا، حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں، تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے انا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے نا؟ جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ تو امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی، میں ڈر گیا، ہیبت تاری ہو گئی، روکتا ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ کون سی منت مانی؟ بولیے۔ ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں،
میں دیکھ پکاواں گا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں, اگر میرا کام ہو جائے. تو کام ہو گیا, بکرے کے پیسے کوئی نہیں. تو میں کہا تیرے پہلا نہیں تھی پتا, میرے کو کوئی نہیں. کہتا اب کیا کروں؟ میں کہا اب تو دینی پڑے گی, اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے. لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گا. جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے. بکرے کی منت ہی مانتے ہو, یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا. یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے, اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے, اس لیے اس کی منت نہیں مانتے سرے سے. حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی. اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی. روزے رکھے بچوں نے. کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے. کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جون لایا. یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے. فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جون پیسے روٹیاں پکائیں, اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا. عین بڑا بے نیاز ہے اللہ, عجیب رنگ ہے مالک کا. عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے, بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی او میرے رسول کے گھر والوں, کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی. حضرت علی نے, حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے, انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے, اور کہنے لگے اماں میں نہ دیکھے آؤں. حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی. مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے, اپنے حصے کا کھانا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتے انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اصرار کر دیتے. وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے, پانی سے روزہ کھولا, کھجورے کھائی, لیٹ گئے, سویرے کھجورے کھائی, روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا. فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے. آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی, اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں, یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا, یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا, پانی سے روزہ, کھجورے. شہزادے ہیں شہزادے, یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور پانی سے افطاری بھی سحری بھی, سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا. 3را دن ہے, 3را. ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا, بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا, فالج والی ماں, فالج زدہ, تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے, روٹی پکاتی ہے, کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے. اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے. اور 3 دن کے بھوکے بچے, 3را دن آیا, بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے, یہ تو آتے رہتے ہیں, میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ. لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی. یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے, حضرت علی نے ڈیوٹی کی, ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. 3رے دن جب رکھا سامنے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں, لاچار ہوں, گھر بھی کوئی نہیں, کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے, 3رے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا, کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی, مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں 3رے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے, بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل. حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے, واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے.
فرماتے ایک جہاد کے لیے حضور چلے گئے اور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے. میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے, تھوڑی سی رقم تھی, تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی تحفہ نہیں دیا تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں. کہتے ایک چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دی تو سیدہ نے پہن لی. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس. کہتے میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گی. سیدہ نے سارا گھر صاف کیا, ساری تیاریاں کی, کھانے چنے, جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا, اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی. سویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں. کمال ہو گئی. فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا, پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا, السلام علیکم کہا, اور شیر خدا فرماتے جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے. کہتے میں نہیں تھا گھر میں واپس آیا, بی بی صاحبہ نے بتایا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں. فاطمہ ہوا کیا؟ کا پتہ کرو. حضور چلے گئے پر بغیر ملے ہی چلے گئے. کہتی ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے. میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے. میں قریب بیٹھا, میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے, کیا ہوا؟ کہتے نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, حضور بھی روئے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ تربیت ہے, اس طرح کربلا سجتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے, ہر عورت کے لیے جائز ہے, کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی. حضرت خضر علیہ السلام گئے, ایک دیوار گر رہی تھی. اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا. حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی, اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا, کھانا بھی نہیں پوچھا, لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی, محنت کی, کوشش کی, پسینہ بھی آیا, تھکاوٹ بھی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی, یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں پانی تک نہیں پلایا اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی, تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک. حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا, یہ کسی نیک کی نسبت ہے. اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا, خزانہ یتیم بچوں کا ہے. اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا, دادا نہیں تھا, پردادا نہیں تھا, بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا. تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں. اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے, تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو, پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو, پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی, پیار کیا ہوتا ہے, ادب کیا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ادب ہی ہوتا ہے. اماں انگوٹھا چھاپ ہے, بالکل ان پڑھ ہے, ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا. بیگم صاحبہ نے ایم اے بی ایڈ اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے. ادب کس کا کرنا ہے, بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے, بیوی پڑھی لکھی ہے, صرف ایم اے کیا ہوا ہے, بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے, ایم فل کر رہی ہے. اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا. اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو, عمدہ قرآن پڑھتی ہو, حافظہ ہو, عالمہ ہو, اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے, پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب. امام راضی نے ایک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا, قاضی جج, اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی.
فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے۔ حالانکہ مطلب یہی ہے، اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے گا، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔ علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا، شاگرد تھے۔ باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں، بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا، شاگرد چپ رہے، چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی، ڈھونڈا سارا کچھ، پھر سے کام شروع ہوا، چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے، امام صاحب پھر اٹھے، پھر سارا کچھ بکھر گیا، شاگردوں نے برداشت کیا، سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی، شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے، شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا، دور بڑا منفرد آ گیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا حوصلہ وہ جواب دے گیا، بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا۔ جب وہ بچہ پھر آیا، امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، گھٹنوں میں درد بھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھتے، چیزیں ساری بکھر جاتی، وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے، تکلیف سے اٹھے، امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی، تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا، آنے دو۔ کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے، سن لو، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے، بے اصلاں نال۔ میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا، یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا، میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے، یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے، آمدن کوئی نہیں تھی، بظاہر بڑے خرچے تھے، مہمان بڑے آتے تھے، بڑے معاملات تھے، اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہ تو پیر صاحب میں نوکری لوا دے، کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو، نہ مستریاں نہ لا انہوں تاکہ روٹی تو کھا لینا۔ اور خدا کے بندو، جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت میں؟ وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا، فرمایا علماء کو تنخواہ دو، اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر، صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی، اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی۔ فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے، سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے، اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بیل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے۔ آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے۔ عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے، اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے، روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے
اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، وہ 9 بھائی عالم تھے، اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا۔ کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے، کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا کل۔ بچے نکل گئے، انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں۔ نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے، بصیرت والے۔ نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے، اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ رکھ لیں، اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں۔ اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں، تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کریں گے۔ حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے۔ سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے، آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں۔ حضور کچھ جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، فرمایا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا، میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا۔ اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو، حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ علی کا ذکر بھی عبادت۔ اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی، پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں۔ حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے، کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا۔ فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی۔ عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل۔ حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے۔ اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے۔ بیدم شاہ وارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں
آرزو رسول یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ میں حضور کے سامنے، تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھے۔ مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے، یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں۔ بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے، تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے۔ فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی۔ حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کو دقت ہوگی، کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا۔ کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی، بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ۔ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا۔ اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مقام، ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔ تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی، کپڑے تبدیل کرا رہی تھی، مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تھے واپس آ پہلے کپڑے بدل، تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے، میں حسن آ کیوں نہیں رہا میرا ملنے کو دل ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا، جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے، تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی۔ ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی۔ میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے، اور یہ اخلاق کی بات کریں، یہ سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں، اصول کی، وہ جو ادب تھا، وہ جو عشق تھا، وہ جو وارفتگی تھی، وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا، ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو۔ امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی، بچے تھے، مسجد میں آئے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی، اور جہاں عشق کی ہوگی، جہاں عشق کی ہوگی، نماز پڑھا کہ میں تہ ول ویکھا محنو تے کعبہ بھول گیا آئی۔ تو امام حسین آئے مسجد نبی میں، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے، امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نیچے اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت علی نے بازو تھاما، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے۔ حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔
تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ نہیں بیچ میں ہیں، آپ ہٹ جائیں، میرا اور حسین کا مسئلہ۔ کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے، جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے، عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر، ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا۔ تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی، کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار، میں تو اونٹ چرانے والے کا، میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں، تو کدھر جاؤں؟ تو امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں، اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے، طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے، یہ وارفتگی، یہ ذوق، ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا، بڑی بات تھی، ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں، اور 20 علماء ان کے مرید تھے۔ پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، جماعت کرائی، تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے، تم سب کی غلط ہے، اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے۔ علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب فرمایا چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، فرمایا یہ حضور کا خاندان ہے، چپ کر جاؤ، طریقے سے بات کرنی، ادب سے، اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا، یہ سادات ہیں، چپ کرو۔ چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب، بہت زبردست قسم کے محقق عالم۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ، میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں۔ کب بتائیں؟ تو سلام لی آگے جا کے، شاہ جی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سید ہیں تو مزہ بڑا آیا ہے، ان 4 رکعتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ ہی بڑا ہے نا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز، مزہ بڑا ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی، پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو، لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں، یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے، حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے۔ مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی تھی، امام علی مقام ابھی نوجوان تھے، امام حسین نہ آئے، بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں تو ان میں پانی کھڑا تھا، امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، مٹی بھی کیا تھی، مدینے کی مٹی تھی، مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی۔ شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے، اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو، بیٹھا ہو، اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو،
وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے، بڑی بات ہے میری، وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے۔ جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی، تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، خود اٹھے، شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی کالی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے۔ پیر حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں، میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں۔ یہ نبی پاک کا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا، ان کے لیے شفقت کے بازو کھولنا، یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی ہے۔ فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے، آگے بھلا کیا کہتا ہے، تیرے بچے جیتے رہیں، پیسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی؟ دینے کس نے؟ بچوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے، کمانے والا زندہ رہے۔ وہ کیا کہتا ہے، بچے، بھائی پیسے بچوں نے کمائے ہیں، کوئی بچوں نے دینے ہیں، تیرے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کرے، جو حضور کی نسل پاک کا ادب کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا، سید زادہ، تو اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے، اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں پہ شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں خود بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کا ہی ہے سارا کچھ، چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی سید زادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے، اس کو تخت دیتے تھے، کرسی دیتے تھے، اس پر بٹھاتے تھے۔ اب تو خشکی ہے، تو نہ استاد کا ادب ہے، نہ عالم کا ادب ہے، نہ سفید داڑھی والے بزرگ کا ادب ہے، تو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستان سرائی۔ ادب والا آدمی سمٹا ہوا ہوتا ہے، ادب والا بندہ مہذب آدمی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ شرم ہوتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی ساری آزمائشیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کا پیار عطا فرمائے۔ آخر دعوانا